اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں؟ پس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58، 59، 60، 61، 62۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت مل گئی۔ آج کے درس میں یہ بات بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ 7 سال خوشحالی آئے گی اور خوشحالی کے بعد پھر 7 سال قحط سالی آئے گی۔ اب قحط سالی پڑ گیا، اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف کو کنویں میں گرا دیا اور باپ سے کہا کہ بھیڑیے میں کھا گیا، یہ کیا، اب وہی بھائی فقیر بن کر کے جب کھانے پینے کا کوئی سامان غلہ نہیں ہے، قحط سالی پڑ گئی، یوسف علیہ السلام کے پاس مانگنے گئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی، قحط سالی پڑ گئی، جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے تھے۔ کنعان یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا گھر تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام یہی کنعان میں رہتے تھے بال بچوں کے ساتھ۔ تو اس کے اثرات جا پہنچے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے، اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ پہلے ہی کہا تھا کہ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ میں تمہیں ساتھی بنانا چاہتا ہوں، ساتھی بنا لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ غلے کا جو خزانہ ہے اس کی چابی میرے حوالے کر دو، قحط سالی آنے والی ہے اور میں مال کو جمع کر کے رکھوں گا تاکہ بعد میں لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور وہی ہوا، قحط سالی پڑ گئی، لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں کو بھیجا جن بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے اس کو کنویں میں گرا دیا، اور کہا کہ جاؤ، کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے، غلہ مصر کا کوئی بادشاہ ہے جو غلہ دے رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیہ السلام بھی گھر کی پونجی لے کر کے غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، اپنے بھائی کو پہچان لیا۔
بھائی اس لیے پہچان نہیں پائے کہ چھوٹے میں ان کو کنویں میں گرایا تھا، پھر اس کو عزیز مصر نے خریدا، پھر بڑا ہوا، پھر جیل میں رہا، اس کے بعد حکومت ملی، لیکن یوسف علیہ السلام پہچان گئے اپنے بھائیوں کہ یہی ہمارے بھائی ہیں جو ہم کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر کے جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھی، کیا باتیں پوچھی؟ تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ ہم 10 بھائی ہیں، سب کچھ بتایا کہ میرے ایک بھائی کا نام بنیامین بھی ہے، تو ہم 10 بھائی ہیں، اس وقت یہاں موجود ہیں۔ تو لیکن ہمارے 2 اللاتی بھائی، یعنی دوسری ماں سے، اللاتی بھائی کہتے ہیں اس کو جو باپ ایک ہو ماں 2 ہو، تو جو ماں سے دوسرا بیٹا اسی کو کہتے ہیں اللاتی بھائی۔ اور بھی ہیں، تو ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی کہہ رہے ہیں ان کے بھائی کہ ایک تو جو ہے جنگل میں ہلاک ہو گیا، بھیڑیا کھا گیا، اور اس کو نہیں معلوم کہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا، یعنی بنیامین۔ تو بنیامین اور یوسف یہ اپنا سگا بھائی ہے، باقی جو ان کے 10 بھائی ہیں تو یہ اللاتی بھائی ہیں، یہ اللاتی بھائی ہیں۔ تو اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر کے آنا، یعنی وہ میرا بھائی حقیقی بھائی ہے، اس کو لے کر کے آنا۔ دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی بہت خوب کرتا ہوں، میں مہمان نوازی بہت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ تو ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر 11ویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا اور نہ ہی میری طرف سے اس خاطر مدارت کا کوئی اہتمام ہوگا۔ بھائی سب کو لے کے آنا تبھی تم کو غلہ ملے گا، ورنہ اگر تم اکیلے آ گئے تو تم کو آج کے بعد غلہ نہیں ملے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اس کے باپ کو اس کے بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے، یعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو لانے کے لیے پھسلائیں گے، یعنی بنیامین کو لانے کے لیے پھسلائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، کہ اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو۔ فتیان یہ نوجوانوں سے مراد یہاں وہ نوکر چاکر اور خادم و غلام ہے، حالانکہ فتیتن کے معنی نوجوان آتا ہے، لیکن وہ نوکر چاکر اور خادم اور غلام ہیں جو دربار شاہی میں مامور تھے، یعنی اس کے وہاں کام کرتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کا بادشاہ بن گیا تو انہوں نے بھی ایک آدمی کو رکھا تھا، تو اس سے مراد وہ پونجی ہے جو غلہ خریدنے کے لیے برادران یوسف علیہ السلام کے ساتھ لائے تھے۔ رحال کجاوے سے مراد ان کا سامان ہے، پونجی رحال یعنی سامان ہے، تو پونجی چپکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی کہ ممکن ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید پونجی نہ ہو تو یہی پونجی لے کر آ جائے۔ تو یہاں تک بات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بھی سامان دے دیا اور اپنے اس نوکر چاکر سے کہا کہ ان کی بوریوں میں اور سامان رکھ دو، ممکن ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید اگر پونجی نہ ہو تو یہی پونجی لے کر کے آ جائیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔